بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کے اور بنی اسرائیل کے مختلف دعووں کو مختلف طریقوں سے ان کی تردید اور ان کی تکذیب کی تھی۔ ان کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ ہم اس قرآن کو اور اس صاحب قرآن کو تو نہیں مانتے، البتہ ہم گزشتہ کتابوں کو اور سابقہ انبیاء پر ہمارا ایمان اور یقین ہے اور ہم انہی کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، کہ اگر تم اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہو کہ تم سابقہ انبیاء پر ایمان ہے، ان کے عمل کو، ان کی طرز زندگی کو تم اپنائے بیٹھے ہو، تو یہ بتاؤ تمہاری ایک جماعت نے انبیاء کی ایک جماعت کو قتل کیوں کیا تھا؟ اتنی مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کو قتل کرنے کی جسارت اور ان کا ناحق خون بھی تمہارے ذمے ہے۔ اور فرمایا تھا کہ اگر تم اس قرآن کی تکذیب کرتے ہو، اس قرآن کو جھٹلاتے ہو، تو یہ قرآن تو ان سابقہ کتابوں کے لیے ایک گواہی اور گواہ کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ کتابوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے کچھ دعووں کو باطل اور ان کی ترتیب اور ان کی تردید بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اور کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں عذاب ہوگا بھی لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر بالفرض والمحال ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑ گیا، ہمیں اس قرآن کی تکذیب اور اس پیغمبر کی صداقت کے منکر ہونے کی وجہ سے جہنم میں دہکتے ہوئے انگاروں میں رہنا بھی پڑ گیا، وہ کہا کرتے تھے ہمیں تو صرف چند دن یعنی 40 دن یا 40 ماہ، مختلف متعدد اقوال علماء نے لکھے ہیں، لیکن قرآن کا لفظ یہ بتا رہا ہے ایام معدودہ، کہ گنتی کے چند دن جو ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم صرف جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں جنت کا پروانہ عطا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں جہنم میں اگر جانا بھی پڑ گیا تو ہم صرف چند دن دنیا کی گنتی کے ہم جہنم میں رہیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت کے حقدار اور مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ محبوب کو ملنے کی تمنا ہوتی ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دوست سے مل جاؤں۔ اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ اپنے محبت کرنے والے سے ملاقات کرے، لیکن ملاقات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ موت ہے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک ایسا پل ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ایک دوست دوسرے دوست سے مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجھ سے محبت کا، مجھ سے پیار کا اتنا ہی دعویٰ کرتے ہیں، اتنا ہی دم بھرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ ایک دفعہ موت کی تمنا کریں، کیونکہ ان موت کے ذریعے یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ سے ان کے جناب اقدس میں ان کی حاضری ہوگی، تو انہیں چاہیے کہ یہ اللہ کی جناب میں پہنچنے کے لیے کہیں کہ اللہ ہمیں موت دے دیجئے، ہمیں یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا یہ عیش و عشرت پسند نہیں ہے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے حبیب اور دوست ہیں، ہم آپ سے ملاقات کے لیے مشتاق اور آپ کے منتظر ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موت تو بڑی دور کی بات ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موت بڑی دور کی بات ہے، یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ موت کی تمنا کریں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے ان کی وجہ بھی بتائی، بما قدمت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں انہیں اپنے گناہ یاد ہیں، انہیں بغاوت اور سرکشی کا یہ تمام منظر، یہ تمام رویے یاد ہیں کہ ہم نے انبیاء کا ناحق قتل کیا ہے، ہم نے انبیاء سے بغاوت کی ہے، ہم نے سابقہ آسمانی کتابوں کے احکام سے سرکشی اور کنارہ کشی کی ہے، اور ہم نے مختلف حربے استعمال کر کے اس وقت کے پیغمبر کو ستایا اور ان کو ایذائیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے گناہ ان کے سر ہیں، یہ سارے جرم کی پاداش میں انہیں علم ہے کہ اگر ہم نے موت کی تمنا کی تو بجائے اس کے کہ ہم انعام اور اعزاز کے مستحق ٹھہریں گے،
انہیں پتہ ہے کہ انہیں جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں در لیا جائے گا اور انہیں شدید اور سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، مجھے ان ظالموں کا پتہ ہے کہ انہوں نے جو جو ظلم کیا ہے، جو جو زیادتیاں ناانصافیاں انہوں نے کی ہیں، مجھے اس کی ایک ایک بات کی پوری طرح جان بین کر کے میں انہیں قیامت کے دن ان کے سامنے رکھ دوں گا کہ تم نے یہ سرکشی اس موقع پر کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موت تو بڑی دور کی بات ہے کہ یہ موت کی تمنا کریں، موت کی خواہش کریں اور اس بات کا اظہار کریں کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ موت دے دے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اگر یہ موت کی تمنا کر رہے، موت کی آرزو اور خواہش کرتے کہ اللہ ہمیں اب موت کی تمنا ہے، آپ ہمیں اٹھا لیجئے، تو ان کو فوراً موت آتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ بہت ہی برعکس ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ آخرت قائم ہونی ہے، قیامت آنی ہے، اس میں اللہ رب العزت سوال جواب، اس میں بعض پرس ہونے والی ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا معاملہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ تو قیامت کے قائل نہیں ہے، وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جائے گا، انسان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، سوال جواب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں بھی دنیا کی زندگی کی اتنی چاہت نہیں ہے، حالانکہ وہ آخرت کے بالکل منکر ہیں، وہ قیامت کے برزخ کے بالکل منکر ہیں، انہیں زندگی لمبی مانگنی چاہیے، انہیں دنیا کی خواہشات مانگنی چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا تو ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ کافر کے لیے تو یہ ایک جنت ہے، اس کے لیے ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں، کیونکہ اس کے بعد دنیا کی زندگی یہ اس کو مل کے آخرت اس کے لیے معدوم ہے، آخرت کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر قسم کے لوگ ہیں کہ انہیں تو دنیا کی عیش و عشرت اتنی پسند ہے کہ یہ چاہتے ہیں لو یود احدهم، اللہ فرماتے ہیں یود احدهم ان یعمر الف سنہ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو 1000 سال کی زندگی مل جائے، ہمیں اتنی بڑی اور طویل عمر مل جائے کہ ہم دنیا کی سیر و عیش و عشرت کو، سارے سکون کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی منچاہی زندگی گزار سکے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں موت تو درکنار، موت کی تمنا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو اللہ سے اس بات کی خواہش اور توقع کرتے ہیں انہیں ہزاروں سال کی زندگی مل جائے اور یہ عیش و عشرت کے ساتھ دنیا ہی میں پڑے رہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہوں، ان کے ایک ایک معاملے کو میں جاننے والا ہوں۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا یہ رویہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، انہیں 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے، انہیں ہزاروں سال کی زندگی دنیا میں مل جائے، لیکن یہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ میں ان ظالموں کو جانتا ہوں، ان کے ایک ایک عمل کو میں جانتا ہوں، اس وجہ سے دنیا تو دنیا ہے، انہیں آخرت کے اندر شدید اور سخت عذاب دیا جائے گا، لیکن اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو ان کے لیے دنیا کے بعد آخرت میں بھی انعام اور اعزاز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔